اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرام قدر، علماء نے بد حجابی اور بے حجابی کے جہاں دیگر منفی اثرات بیان کیے ہیں، وہاں ان تین نکات کی طرف، تین بڑے نقصانات کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ یعنی معاشرے میں اگر بے حجابی اور یعنی لاابالی گری عام ہو جائے تو وہ معاشرہ حد اقل ان تین مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے حجابی کے درخت کا سب سے پہلا جو تلخ ثمرہ ہے وہ ثمرہ جنسی ہرج و مرج ہے، جنسی افراتفری ہے، یعنی جنسی مشکلات میں معاشرے کا گھر جانا، مبتلا ہو جانا۔ سامعین گرام قدر، اگر بے حجابی کو آزاد قرار دیا جائے، اگر انسان کے لیے کوئی قید و بند، کوئی قوانین مقرر نہ ہو تو یہ انسان، یہ معاشرہ جنسی مشکلات میں گھر جائے گا، پھر یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان میں جہاں پروردگار نے دیگر غرائز رکھے ہیں، وہاں ایک غریزہ جنسی قوت کا ہونا، جنسی شہوت کا ہونا، یہ انسان میں فطرتاً پروردگار نے ایک غریزہ رکھا ہے۔ جس طرح غضب کا ہونا انسان میں ایک غریزہ ہے۔ اگر انسان کے پاس قوت غضب نہ ہو، غصے کی قوت انسان کے اندر موجود نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسلام کا، شریعت کا، اپنے مکتب کا دفاع نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح انسان کے وجود میں ایک غریزہ پروردگار نے رکھا ہے، ایک قوت رکھی ہے جسے جنسی شہوت کہا جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں بد حجابی اور یعنی لاابالی گری عام ہو جائے تو یہ غرائز، یہ قوت ابھرنے لگے گی، اور پھر یہ قوت جب ابھر کر سامنے آئی تو اس کو کنٹرول کرنا نہایت ہی دشوار ہے۔ لہذا شریعت اسلام نے انسان کے لیے قوانین رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں کہ دیکھو ان حدود سے اگر باہر گئے تو تمہارا اپنا تو نقصان ہوگا ہی، اس سے بڑھ کر پورے معاشرے پر اس کا اثر ظاہر اور نمایاں ہوگا۔ ایک علمی تحقیق کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جب عورت بد حجاب ہو کر معاشرے میں جاتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ منفی اثر مرد پر پڑتا ہے، سب سے بڑا نقصان مرد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ کے تحت 90% عورتیں اپنی بد حجابی سے، اپنی عریانی سے خود کو جذاب بنا کر جب معاشرے میں جاتی ہیں تو نوجوانوں کو، مردوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے انہیں گناہوں کی وادی میں دھکیل دیتی ہیں۔ صرف 10% مرد ایسے ہیں جو اپنی جذابیت سے، اپنی باڈی سے، اپنی صورت سے عورتوں کو مجذوب کر کے انہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی زیادہ نقصان اس بد حجابی سے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ مرد پر ہوتا ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ رپورٹ کس حد تک درست ہے، لیکن اتنی مسلم بات ہے کہ سب سے زیادہ بد حجابی اور یعنی سے جو نقصان ہوتا ہے وہ مرد حضرات کو ہوتا ہے۔ سامعین گرام قدر، علماء نے فرمایا کہ دوسرا بڑا نقصان جو بے عفتی سے، بد حجابی سے معاشرے پر پڑتا ہے وہ جنسی امراض کا رونما ہونا۔ یعنی اگر کسی معاشرے میں بد حجابی کو اور یعنی کو عام قرار دیا جائے تو اس سے جب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں تو اس کا جو نقصان ہوگا سب سے بڑا معاشرے پر وہ یہ ہوگا کہ جنسی بیماریاں، جنسی امراض عام ہو جائیں گی، اور بعض مواقع پر جب انسان اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سوائے موت کے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جسے پروردگار نے زندگی جیسی نعمت عطا کی، اگر کوئی خدا نخواستہ اس نعمت کو گناہ کی راہ میں گوا بیٹھے اور پروردگار سے، اپنے رب سے ایسی حالت میں جا کے ملاقات کرے کہ جہاں سوائے پشیمانی کے، سوائے افسوس کے اور کچھ نہ بچے اس کے پاس۔ الحفیظ والامان۔ امریکہ جو خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا انسانی حقوق کو پامال کرنے والا خود امریکہ ہے۔ دائرۃ المعارف کی رپورٹ کے متعلق خود امریکہ میں، کیونکہ وہاں پر بد حجابی اپنے نقطہ عروج پر ہے، وہاں کوئی عفت و پاک دامنی کی کوئی بات نہیں، ہر انسان آزاد ہے، جنسی اعتبار سے وہ جو چاہے لذت حاصل کر سکتا ہے۔ تو
دائرۃ المعارف کی رپورٹ بتا رہا تھا میں کہ خود امریکہ میں 650 ایسی ہاسپٹلز بنائی گئی ہیں جہاں فقط جنسی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ جہاں پر عفت نہ ہو، جہاں پر حجاب نہ ہو، جہاں پر شریعت اسلام پر عمل نہ ہو، وہاں پر یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ 650 ہاسپٹلز فقط اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ افراد جو جنسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا علاج کیا جائے۔ اور اسی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال 2 لاکھ افراد ان جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ان ہاسپٹلز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ بے عفتی کا نتیجہ ہے۔ جب عورتیں با عفت ہوں، با حجاب ہوں، پروردگار کی شریعت کو فالو کنندہ ہوں، تو وہاں پر ان مشکلات کا، ان انسانی مصائب کا معاشرے کو سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جہاں پر بے قید و بند ہو جائے انسان، قوت شہوت جہاں پر آزاد ہو جائے، بے لگام ہو جائے، وہاں پر یہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تیسرا بڑا نقصان بے عفتی اور بے حجابی کا علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی معاشرہ بے عفت ہو جائے، بے حجاب ہو، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا اپنا جو گھر ہے، خاندان ہے، وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے، اپنوں میں فاصلے ہو جاتے ہیں، اپنا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے ان اختلافات کی وجہ سے۔ یعنی اگر کوئی خاتون خدا نخواستہ بے حجاب ہو اور وہ بے حجاب ہو کر معاشرے میں جانے کی عادی ہو چکی ہو، نامحرموں سے گفتگو، ان سے دوستی، ان سے اٹھنا بیٹھنا، معاشرت کرنا، دوستی رکھنا، یہ اس کے لیے عام ہو چکا ہو، اب اگر اس عورت کو شوہر روکے گا اس عمل سے تو 2 ہی نتیجے نکلیں گے۔ یہ عورت کیا کرے گی؟ کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہے، اب اگر شوہر نے اسے منع کیا تو وہ شوہر سے جدا ہونے کے بہانے تلاش کرے۔ دوسرا نتیجہ، خاموش ہو کر اس شوہر کو یا تو یہ تماشا دیکھنا ہوگا، کیونکہ عادت جو ہو چکی ہے اسے معاشرے میں بد حجاب ہو کے جانے کی، یا تو بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، یا اگر غیرت کا مظاہرہ کرے گا تو پھر اسے جدائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ لہذا اسلام نے کہا کہ خبردار، ابتدا سے ہی اپنی مستورات کی، اپنی ماں بہنوں کی ایسی تربیت کرو کہ یہ دن تمہیں دیکھنا نہ پڑے۔ آج جو تمہارے گھر تمہاری بیٹی ہے، اگر اسے آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے باعفت بنایا، تو کل جب وہ بیوی بنے گی کسی کی تو اپنی اس سیرت کو، اس بنیادی کردار کو جو آپ کے گھر سے اس نے لیا تھا، کبھی نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیا، کوئی حجاب کی قید نہ لگائی، تو آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور جس گھر میں وہ بچیاں بیوی کے روپ میں جائیں گی وہاں بھی یہ مشکلات ختم نہیں ہوگی۔ امریکہ میں 64 خاتونیں مستورات شادی سے پہلے جنسی لذت کو حاصل کر چکی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں گئی عفت، کہاں گئی عزت نفس، کہاں گئی پاک دامنی؟ عورت کی پاک دامنی جس کا اسلام نے، جس کی تاکید کی ہے، جس کے حقوق کو جتنے اسلام نے اجاگر کیے ہیں، اتنے کسی مذہب نے، کسی مکتب نے، کسی دین نے بیان نہیں کیے۔ یعنی 64% خواتین امریکہ میں شادی سے پہلے اپنی عزت نفس کو، اپنی پاک دامنی کو مجروح کر چکی ہوتی ہیں اور جنسی لذت کو حاصل۔ یہی رپورٹ کہتی ہے کہ شادی کے بعد 36 یا 34% عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کرتی ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ جو شادی سے پہلے چلا تھا، یہ شادی کے بعد رک نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ خاتون جسے عادت ہو چکی ہو نامحرم سے معاشرت کرنے کی، وہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اس بے عفتی کی وجہ سے امریکہ میں ہر سال 1,30,000 سے 35,000 ناجائز بچے دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے نقصانات، کتنا ظلم ہو رہا ہے بشریت پر، انسانیت پر، جو خود کو انسانیت کا ہمدرد کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ خود انسانیت کو کچلنے والے ہیں۔ اگر انسان اسلام کو
شریعت کو فالو نہ کرے تو یہ نتائج اور یہ جو میں نے نقصانات بتائے 3 نقصانات بے عفتی کے، بے حجابی کے، یہ دنیاوی نقصانات ہے. آخرت میں تو الحفیظ الامان. وہ سرکار دو جہاں کی حدیث میں شب معراج جب آپ معراج پر جاتے ہیں، معراج سے واپس آ کر آپ نے ایک دن گریہ فرمایا، آنکھوں سے اشک ٹپک رہے تھے سرکار دو جہاں سے. جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو غم زدہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا شب معراج کا وہ منظر مجھے یاد آ گیا. میری امت کی مستورات خواتین کو جو مختلف طرح کے میں نے عذاب میں دیکھا، ان عذاب کی درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے میری آنکھوں سے اشک نکل آئے. اس شب معراج میں نے دیکھا کچھ خواتین کو بالوں سے آویزاں کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا. جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بالوں سے اس لیے انہیں آویزاں کیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. اللہ اکبر. یعنی وہ عورت جو اپنے بال کھول کر سجا دجا کر اگر بازار میں جائے، اگر کسی مجلس میں جائے جہاں نامحرم اس کی طرف دیکھتے ہو تو حرام ہے اس کا جانا. فرمایا کہ بالوں سے آویزاں عورتوں کو دیکھا جو دنیا میں اپنی جوانی، اپنی زندگی میں خود کو، اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. اور کچھ ایسی خواتین تھی جو پستانوں سے آویزاں تھی. جب پوچھا گیا تو فرمایا یہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، یعنی شوہر کی جنسی جو لذت ہے وہ حق اسے عطا نہیں کرتی تھی. جو عورت بازاری ہو جائے، خدا نخواستہ جو عورت بد حجاب ہو جائے، جس کے نامحرم سے تعلقات ہوں، ظاہری بات ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پامال کرے گی. تو فرمایا کچھ ایسی خواتین تھی جو زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون یہ مستور دنیا میں اسی زبان سے اپنے شوہر کو زخم زبان دیتی تھی، بد زبانی کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی. لہذا پروردگار نے اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا. اور کچھ ایسی خواتین بھی تھی جو اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی. سرکار دو جہان فرمایا یہ اس لیے کیونکہ یہ اپنے جسم کو نامحرموں کے لیے آمادہ کر کے پیش کرتی تھی. ناجائز تعلقات تھے لوگوں سے، اس کی سزا اس صورت میں پروردگار نے اسے دی ہوئی ہے. اور کچھ ایسی خواتین تھی جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، سانپوں کو، بچھوؤں کو ان پر مسلط کیا گیا تھا جو مسلسل انہیں ڈس رہے تھے، کاٹ رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھی، کوئی پاکیزگی کا دنیا میں سے اصل خیال و پرواہ نہیں تھا، اس لیے پروردگار نے اسے اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا.